غمزدوں کا آسرا تم ہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ غمزدوں کا آسرا تم ہو یا نبی اللہ غمزدوں کا آسرا آسرا تم ہو پیسادار کا آسرا تم ہو آقا آپ سے روشن کائنات ہے آقا آپ سے تو اس لیے اللہ کے نبی جب نہیں آئے تھے اندھیرا تھا ظلم تھا کوئی پوچھنے والا نہیں باپ کو گھسیٹا جاتا منڈیوں میں ماؤں کو بیچا جاتا اور تو بچیوں کو زندہ ترگور کیا جاتا جب اللہ کے نبی نہیں تھے آج نادان پوچھتے کہ میلاد مناتے ہو میں تو کہتا ہوں اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جس کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا اس باپ کو میلاد منانا چاہیے جس کو گھسیٹا جاتا تھا گلے میں پٹا ڈالا جاتا تھا اس بہن کو میلاد منانا چاہیے جس کو زندہ گرگور کیا جاتا تھا اللہ کے نبی آئے ماں کو مقام دیا فرمایا خدمت کرو گے اللہ جنت عطا فرمائے گا آپ کو اتنا مقام دیا اتنی عظمت فرمائی فرمایا باپ کو راضی کرو گے میں رب بھی راضی ہوں گا بیٹی کا اتنی عزت عطا فرمائی فرمایا جب بیٹی کی کفالت کرے حق حلال کا کھلا کے شادی میں بیاہ دے فرمایا میرے ساتھ اس طرح جنت میں داخل ہوگا آقا غمزدوں آسرا تم ہو پیسادار کا آسرا تم ہو یا رسول اللہ آپ سے روشن کائنات ہے پیچھے تک آواز ہاتھوں کو بلند کر کے کریں یا نبی اللہ جو آپ کے نام پہ ہاتھوں کو بلند کرے اے نبی اللہ اے پروردگار جو تیرے نبی کے نام پہ ہاتھوں کو بلند کرے زبان سے بولے مولا اسے اپنے گھر کی زیارت فرما لے اس کی مشکلاتوں کو دور فرما دے کمرے والے آقا یا رسول اللہ آپ سے کائنات روشنی ہے یا رسول اللہ آپ سے کائنات روشنی ہے کیوں چاند تاروں کا آسرا تم ہو چاند تاروں کا آسرا تم ہو اللہ کے نبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ بے سہاروں کا آسرا تم ہو ہم کے ماروں کا آسرا تم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک آپ کے اس جذبے کو آپ کی اس محبت کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیں گھروں میں بھی میلاد کی محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے گھروں میں محفل کی میلاد سجائیں میلاد مصطفیٰ سجائیں ضروری نہیں کہ آپ ان کو ہی بلائیں جو آپ سے پیسے لیں ان ناتخوانوں کو بلائیں جو پیسے لے کے
پہلے 2-3 لاکھ 40-50 ہزار لے کے تو وہ آپ کے کہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور کی نعت سنائیں گے، آپ محفل میلاد کریں، جہاں پہ بھی انشاءاللہ بلائیں گے، اللہ وہ وقت نہ لائے کہ ہم حضور کے ذکر کے لیے پیسوں کی ڈیمانڈ کریں۔ ہم تو وہ ہیں، ہم حضور کے ذکر کے لیے جان بھی چلا جائے کوئی بات نہیں ہے، پر حضور کے ذکر کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے پیشہ ورانہ لوگوں کو جو پیسے مانگے، جو ڈیمانڈ کریں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی حرام ہے۔ جو پیسے مانگ کے آپ کو کہیں کہ ہم حضور کا عشق تمہیں سنائیں گے، ادھر اکاؤنٹ میں 50,000 لاکھ ہوتا ہے، چاہے وہ نتخان ہو، چاہے وہ کوئی مولوی ہو، چاہے وہ پیر ہو، اور اسٹیج پہ آ کے ہوتا ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ غلام وہ نہیں ہوتا پہلے ڈیمانڈ کرتا ہے، غلام تو وہ ہوتا ہے بلا جھجک اللہ کی رضا کے لیے حضور کے ذکر کے ساتھ یہاں پہ بھی انشاءاللہ بلائیں گے، جس جگہ بھی بلائیں گے، کوئی آپ سے پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا، بالکل۔ جو پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے لوگوں کو بالکل نہ بلائیں انشاءاللہ۔ جو پیسے دیتے بھی نہیں، جو لیتے بھی ہیں، جب وہ ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اس میں روحانیت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی محفل سجانے، حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد